ہمارے دوست کولیگ عمران ریاض خان پاکستان کے مشہور و معروف جرنلسٹ ان کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاہور سے مجھے جو اطلاع ملی اور ان کے قریبی عزیز سے بات ہوئی، ان کے مطابق عمران ریاض خان اپنے گھر پر موجود تھے اور رات کی تاریکی میں ایک عدد نہیں بلکہ 6 عدد ڈالے آئے ہیں، اور اس میں مختلف لوگ تھے، وردی والے بھی تھے اور وردی کے بغیر والے بھی تھے۔ وہ آئے ہیں اور آ کر عمران ریاض خان صاحب کو گھر سے اٹھا کر لے گئے ہیں، اور اس دوران انہوں نے کوئی وارنٹس بھی مانگے، اور ان کے پاس جو گرفتار کرنے آئی تھی پولیس اور جو پولیس کے ساتھ پرائیویٹ سول وردی میں لوگ، ان کے پاس کسی قسم کے کوئی وارنٹس نہیں تھے اور ان کو وارنٹس نہیں دکھائے گئے، لیکن عمران ریاض خان کو بہرحال وہ لے کر گئے ہیں۔ اور اس میں جو بظاہر جو نون وردی نظر آ رہی تھی وہ ایلیٹس کی تھی، اور ایک دو اور تھے، باقی سادہ کپڑوں میں تھے، 6 ڈالے تھے، ان کو لے کر گئے ہیں۔ لاہور سے ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کی گرفتاری کیوں عمل میں لائی گئی ہے اس کے بارے میں جو ابتدائی اطلاعات میں آپ کو بتا دوں، مجھے اس کا اندازہ تھا، میں نے آپ کو دو ولاگز پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عمران ریاض خان اور اسد طور صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ انہیں کل جو ایف آئی اے میں ان کو بلایا گیا ہے، یعنی کہ آج ایف آئی اے میں جو بلایا گیا ہے، انہیں کسی وکیل کے ساتھ جانا چاہیے اور ان کو گرفتاری کا امکان موجود ہے۔ میرا خیال تھا کہ ان کو جب وہ ایف آئی اے پہ جائیں گے حاضری کے لیے اور جو ان کو نوٹس ملا ہے تو تب ان کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ حکم حاکم اور جناب جو مینڈیٹ چور آ رہے ہیں، مینڈیٹ چوروں کی شدید خواہش کے مطابق ان کو اس سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا، اور کیونکہ وہ بالکل ریڈی تھے جانے کے لیے، کل نوٹس موصول ہوا تھا، اور نوٹس موصول ہونے کے بعد انہوں نے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر جانا تھا، لاہور ایف آئی اے میں عمران ریاض خان صاحب نے جانا تھا، اسد طور صاحب نے اسلام آباد ان کو بلایا گیا تھا، انہوں نے ادھر جانا تھا، لیکن عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ذرا معاملے کی صورتحال کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی گرفتاری ہوئی کیوں ہے۔ سمپل ایک ہی بات ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ پنجاب میں اقتدار سنبھالا جانا ہے، اور محترمہ جو ہیں وہ نامزد ہو چکی ہیں، انہوں نے اپنے میٹنگز لینا شروع کر دی ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، اور وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہمارے دوست ہیں عارف حمید بھٹی صاحب، ان کو بھی آف ایئر کر دیا گیا ہے، اور ان کے بعد پھر چودھری غلام حسین صاحب ہمارے اے آر وائی میں میرے کو ہوسٹ، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کو بھی آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ عارف حمید بھٹی صاحب کو آف ایئر کیا گیا، چودھری غلام حسین صاحب کو آف ایئر کیا گیا، اور آج عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ میری اطلاع کے مطابق مزید گرفتاریاں ہوں گی، اور یہ گرفتاریاں بظاہر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ہے ان کے معاملے میں کی جائیں گی کہ ان کو ملائن کیا گیا ہے، لیکن در حقیقت یہ گرفتاریاں جو ہیں وہ صرف مینڈیٹ چوروں کو چھپانے کے لیے، مینڈیٹ چوری پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور مینڈیٹ چوروں کی حکمرانی کو تسلیم کروانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس میں کسی کو کوئی بھی ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انٹر لنکڈ ہیں ساری چیزیں، ڈاٹس مختلف ملائیں تو پتہ چلتا ہے کہ معاملات سنبھالے نہیں جا رہے، اور معاملات اس لیے سنبھالے جا رہے کہ الیکشن چوری، الیکشن ڈکیتی انتہائی سنگین ترین جرم ہے، اور یہ پہلا الیکشن ہے جو کہ چوری کیا گیا، ڈکیتی کی گئی، لیکن اس کو قبولیت نہیں مل رہی۔ مقبولیت تو پہلے بھی نہیں تھی، قبولیت نہیں مل رہی، اور قبولیت کسی بھی سیگمنٹ میں نہیں مل رہی، نہ انٹرنیشنلی اور نہ ہی ڈومیسٹکلی، کہیں سے بھی اس کو نہیں مل رہی قبولیت۔ پاکستان کے عوام بھی اس کو قبول نہیں کر رہے، عالمی ادارے قبول نہیں کر رہے، اقوام عالم اس کو قبول نہیں کر رہی، اور جتنے بھی عالمی ذرائع ابلاغ ہیں وہ اس پہ بھرپور قسم کی تنقید کر رہے ہیں، اور ہر روز الیکشن چوروں کو، مینڈیٹ چوروں کو ننگا کر رہے ہیں، بے نقاب کر رہے ہیں، بے لباس کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کا تماشا لگا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان بدنام ہو رہا ہے، لیکن کسی کو احساس تک نہیں، اور یہ سب کچھ جس کے حکم پر ہو رہا ہے فرد واحد، ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ عمران دشمنی اور بغض عمران میں اور پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمولش اور عمران خان صاحب کو کرش کرنے کے خواہش لیے
पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान अंदर से खोखला हो रहा है और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ उनके वोट को चोरी किया जा रहा है और उनके वोट को चोरी करके एक ऐसे टोले को मुसल्लत किया जा रहा है जिसको पाकिस्तान के अवाम बड़े बुरे तरीके से रिजेक्ट कर चुके हैं। और अगर फर्द वाहिद ये समझते हैं कि ताकत के बलबूते पर, ताकत के जोर पर, लाठी गोली की सरकार से ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, तो यकीन जानिए कि ऐसा कभी भी नहीं होगा।